اتمام نعمت کس کو کہتے ہیں کہ نعمت کی مکمل ہونا، کامل نعمت جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ تو اتمام نعمت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میں آپ لوگوں کے سامنے اور میرے سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات پڑھا ہوں میرے دوستوں، جس آیات کی اصل جو مقصد ہے اتمام نعمت، اتمام نعمت کی بارے میں، یعنی نعمت کی مکمل، اتمام نعمت کس کو کہتے ہیں کہ نعمت کی مکمل ہونا، کامل نعمت جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ تو اتمام نعمت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اتمام نعمت کس کو کہا؟ اتمام نعمت اس کو کہا کہ من دخل الجنہ، یعنی جنت میں داخل ہونا، یہ اتمام نعمت ہے، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی مقام ہے، اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر دوسری اتمام نعمت کے بارے میں فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی حالت میں، ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ بالخیر ہونا، یعنی انسان کی جب موت ہو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہونا، یہ بھی اتمام نعمت میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے تمام انبیاء کرام یہ دعا فرماتے تھے توفنی مسلما والحقنی صالحین والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت کرنا اسلام کے ساتھ، یعنی مسلمان بن کے میں مروں، ایمان اور اسلام کی حالت میں میری موت ہو، خاتمہ بالخیر ہو، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کی صالحین سے ملا دو، یعنی میرے حشر اور نشر صالحین کے ساتھ ہو۔ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تیسری اتمام نعمت کیا ہے؟ خلافت ہے، یعنی وہ خلافت
جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خلافت ملی، کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے، یہ ان کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی بعد میرے دوستوں جو حضرت ابوبکر صدیق کی بعد عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بعد یہ خلافت کی سلسلہ اولیاء کرام میں پھیلنا شروع ہوا۔ پورے دنیا کے اندر پھر اولیاء کی طرف سے، اولیاء کرام کی طرف سے امت کو، علماء اور بزرگان دین کو یہ خلافت ملتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو اتمام نعمت کہتے ہیں۔ اتمام نعمت ایک تو من دخل الجنہ، دوسری نعمت جو ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہونا، یعنی انتقال، موت کے وقت میں اس کے ایمان اور اسلام کی حالت میں موت ہونا۔ اور تیسری خلافت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب میرے دوستوں، اب میں یہاں پر کما ارسلنا الیکم کما ارسلنا فیکم، کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا، جیسا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا جو تم میں سے ہیں، منکم، یعنی تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے، تمہارے بشر میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہوں۔ اب یہ بھی اتمام نعمت ہے۔ اب میرے دوستوں کس انداز سے آپ لگائیں گے اتمام نعمت کی حساب؟ دیکھ لیں اب کہ کما کو آپ اگر تشبیہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ کما کا مطلب جے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے، اس اعتبار سے کہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو تمہارے لیے قبلہ مقرر فرما کر، پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بہت بڑی نعمتی عطا فرمایا، یعنی اتمام بالنعمت، اتمام نعمت اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ نے ایک عظیم الشان، بلند رتبہ والے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین اور سید المرسلین کو اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتمام نعمت۔ پھر اللہ کی رسول کی ذات تمہارے لیے اتمام نعمت بنی ہے، اسی طریقہ سے اللہ کی قرآن جو اللہ رب العزت تمہارے لیے بطور نصیحت کے اس دنیا کے اندر اتاری ہے، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اتمام نعمت ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے اتمام نعمت ہے۔ تو اس قرآن کو اتنی بڑی احسان اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اوپر کہ اپنے رسول کو رحمت للعالمین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جو عظیم الشان رتبہ والے، جو عظیم الشان مرتبہ والے، جن کی کوئی رتبہ کی مثال نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اتنے بڑے رسول کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جو پاک پاکیزہ، صاف ستھرے اور اتنی بڑی عظیم کتاب بطور نصیحت کی تمہارے پاس۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ ذکرا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہارے پاس اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بطور نصیحت کی اتاری ہیں۔ پھر ایسے ایک رسول کو مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے، جو تمہیں اللہ کی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہاری معلم ہیں۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین
बद्दलू नेमत अल्लाहि कुफरा। क्या आपने नहीं देखे उन लोगों को जिन लोगों ने इतनी बड़ी नेमत को अपने कुफरियत में तब्दील कर दिया कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनकर हो गई, रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुन नबी खातमुन नबिय्यीन और खातमुल मुरसलीन की मुनकर हो गए, फिर इस किताबुल्लाह की मुनकर हो गए। कुरैश मक्का और मुश्रिकीन मक्का इसको कुफरियत से तब्दील कर देते हैं। इतनी बड़ी नियामत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी नियामत है, इसको अपने कुफरियत में तब्दील कर देते हैं। तो फरमाया इससे बड़े बदनसीब क्या हो सकते हैं। इन लोगों ने इतनी बड़ी नाकदरी की अल्लाह की रसूल की और फिर अल्लाह की कलाम की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जात में से, तुम्हारे जिनिस में से अपने रसूल को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, ये तशबीह दी है। और फिर कामा को इल्लत के लिए बयान की जाए वजूहात की बिना पर। क्यों अल्लाह ने अपने नबी को, ताकि तुम्हारे दिलों को पाक पाकीज़ा कर ले, ताकि तुम्हारे दिलों से शरीकियत को, तुम्हारे दिलों से कुफरियत को, तुम्हारे दिलों से मुनाफिकियत को, तुम्हारे दिलों से मासियत को, तुम्हारे दिलों से हर किस्म की बदकिरदारियत को, तुम्हारे दिलों से हर किस्म की गंदगी और नजासत को निकाल कर तुम्हारे दिलों को पाक पाकीज़ा कर ले। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे जात में से, तुम्हारे जिनिस में से बना कर भेजे, मबूस फरमाया है। ये इल्लत के लिए। और फिर इसे मिसाल बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कमा अरसलना का, कमा अरसलना का मिन फीकुम, इसकी एक कमा इसलिए अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कसवतनी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने जो, अय अल्लाह तेरे शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे कपड़े अता फरमाया और फिर पहनने का भी मौका अता फरमाया, तेरे शुक्र अदा करते हैं। तो ये कमा यहां इल्लत के लिए अल्लाह ने बयान कर दी।